بپوشم به سوی خاک آسمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم صلاة وسلام على أشرف خليقة خير بريته صفيه وصفوة خاصته وخالصته نجيبه ونجيه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله آل الله الهداة المهديين المطهرين المنتجبين المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام مثل لا يباي مثله. وقال الإمام الصادق عليه السلام من سره أن يكون من أصحاب القائم عليه السلام فلينتظر وليعمل بالور ومحاسن الأخلاق فإن مات وقام قائم بعده فله الأجر مثل أجر الذي أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها الإصابة المرحومة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسینی منتظر کے عنوان پر ہم عرض کر رہے تھے آج چھٹا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ منتظر پہلے ریوائیو کروں تھوڑا. منتظر کے معنی جو ہے نا اب خدا توفیق دے بہت ہی اتنا مواد میٹیریل پڑا ہوا ہے ادیے معصومین علیہ السلام ان کی زیارات میں ان کی دعاؤں میں ان کی مناجات میں ان کی زیارات میں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ہر ایک اس پوائنٹ کا ہم وضاحت کر سکتے ہیں لیکن نسخہ دیا ہے پورا زبردست جو ہمیں ضرورت ہے نا اس وقت. اکثر ہمارے مومنین کو پتہ ہی نہیں ہم نے انتظار کرنا. انتظار کس کو بولتے ہیں؟ وہ سارا انتظار لکھا ہے خود مولا امام زمان علیہ السلام. عجیب بات ہے انہوں نے زیارت کی امام حسین علیہ السلام وہی متا گئے نا ٹو اینڈ فرو. آخری امام زیارت کر رہے ہیں تیسرے امام کی اور جو عقیدہ اظہار کرے وہ سارے منتظر کے. سلام اللہ ان میں دونوں چیزیں کیا ہو جائے گی ہمارے موضوع کو ثابت کریں گی اور ابھی تک میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے. اب یہ عرض ہے کہ اس میں ہم نے کہا منتظر جو ہے یہ انتظار سے نکلا معنی بتایا میں نے توضیح دی اور انتظار علمی ہے. تو بعض روایت میں نے پڑھی اس میں صریحاً اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہمارے عقیدے امامت پہ باقی رہو ہماری غیبت پہ ہماری رجعت پہ. مجھے ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے قبل ظہور پھر جائیں گے اس ولایت سے اس انتظار سے اور اس امامت کے کنسپشن سے. بس یہ وہ کون سا انتظار علمی ہے انتظار علمی. اس لیے میں آج جو لیکچر دوں گا وہ انتظار علمی کے جو فقدان اور ڈیفسٹس ہیں ان کو پورا کرے گا ہمیں وہ روشناس کرائے گا. مثلا میں آپ کو واقعہ بتاؤں محمد شلغمانی ٹھیک ہے. محمد شلغمانی
امام زمان علیہ السلام کے اب نہیں کہیں گے نائب نہیں تھے، لیکن حضرت ان کو بھیجا کرتے تھے لوگوں میں اپنے مطالب بتانے کے لیے، ہدایت کے لیے. تو وہ اور جناب حسین ابن روح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب محمد ابن عثمان ابن سعید العمری دوسرے نائب دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد حسین ابن روح کو انتخاب کیا گیا. محمد شلغمانی سوچ رہا تھا میری باری ہے. حضرت اس کو، یعنی لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، حضرت ان سے کام بھی لیتے تھے اور کام وہ کرتے بھی تھے. تو ان کے دل میں کیا آ گیا کہ میری پتر تیسرا نائب خاص میں ہونا چاہیے. اس لیے جب جناب حسین بن روح رضوان اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے، وہ ریوولٹ کیا، لیکن سیدھے ریوولٹ نہیں کیا، شیطنت کی اور کہا کہ خدا کی جو ہے نا روح وہ مجھ میں گئی ہے. تفسیریں مختلف ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو گئی ہے وہ پتہ نہیں کسی اور میں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، ہاں ان کی جو روح ہے وہ چلی گئی کس میں؟ حضرت شاید دوسرے نائب کی جو لڑکی ہے اس میں. یعنی ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا. تو حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ نے ان کو کہا لعن اللہ شلغمانی، لعنت بھیجے خدا اس پر. تو مسائل ہے، یعنی یہ معرفت اور صحیح نہ ہونا، صحیح، اور پھر اپنے جو اعمال جو ہے یا ہوائے نفس کا غلبہ کرنا، تو کہیں بھی انسان ہاں مڑ سکتا ہے. اس لیے آپ میں انشاءاللہ عرض کروں گا ہماری دعاؤں میں ہے، زیارت میں ہے کہ خداوند مجھے ان کے عہد پر، عہد میثاق کے امامت پر باقی رکھ، اور جس کو میں توڑوں گا نہیں اور جس سے میں پھروں گا بھی نہیں. تو یہ اس لیے میں یہ بحث کر رہا، میں نے تھوڑی خشک نہیں ہے روایات سے لیے، لیکن یہ ضروری ہے. آپ نے کنسپشن دیکھیے، آپ کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، تو شیطان کو کیسے آپ کہو گے نہیں یہ صحیح نہیں؟ شیطان وسوسہ کرے گا، شیطان جلوے دکھائے گا، جیسے اس کو شیطان آیا، صحیح ہے نا؟ اب وہ اپنے کو خدا مان بیٹھا، ہاں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو شیطان نے وسوسہ کیا. وسوسے عملی، ایمانی، علمی. تو کم از کم آپ کو علمی یقین تو ہونا چاہیے، علمی یقین ہونا چاہیے. آپ کو اگر معلوم ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس میں؟ احکام میں اور اصول دین میں، اخلاقیات. شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم، وہ کہے گا 5 رکعت پڑھ، 5 رکعت پڑھ، آج عرفان ہے، آپ کو نبی ملیں گے، آپ کو کیا ملے گا. تو ادھر سے آپ کو جلوے دکھائے گا، جلوے کے اثر میں آپ سمجھ بیٹھے گا ہاں مجھے کم معلوم ہے، اس کو زیادہ معلوم ہے، صحیح ہے، تو میں اس کی بات ماننی چاہیے. لیکن کیا ہوگا؟ جو شریعت ہے، ظاہری شریعت پہ باطنی شریعت بھی کیا ہونا چاہیے؟ ٹیلی ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے. 5 رکعت کہاں دیکھے آپ نے نماز؟ تو اگر 5 رکعت کہے، آپ کو عرفان نے، اس کے منفی عرفان نے کیا کیا؟ پریشان کیا. لیکن ظاہری شریعت آپ کو بچائے گی کہ میں نے تو علماء مجتہدین سب سے سنا ہے کیا 4 ہی رکعت ہے، 5 نہیں ہے، دفع ہو جاؤ. اگر کہو گی نہیں یہ واقعاً ولی خدا ہوگا اور خدا مجھے مارے گا، نہیں. کیوں؟ آپ کو خدا کو کہو گی ظاہری شریعت حجت ہے. کیا ہے؟ یہ جو باطن دکھا رہا ہے وہ کس پر منطبق ہونی چاہیے؟ ظاہری شریعت پہ. اس لیے ہمیں علم ضروری چاہیے، اصول دین کا بھی اور فروع دین کا، اخلاقیات کا بھی، تاکہ ہم مشکل میں نہ پڑے. صحیح؟ صلوات پڑھیں. تو
ہمارے جو حسین اور مہدی سلام اللہ علیہما یہ نور واحد ہے، نور واحد. اگر کوئی حسینی ہے وہی مہدوی بھی ہے. صحیح، جو مہدوی ہے وہ حسینی بھی ہے. اس کو سمجھنا ہے کیسے. صحیح. تو ہم خود زیارت جامع کبیرہ میں وہاں دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے متعلق علیہ السلام خطاب ہوا، ان ارواحکم و انوار نورکم و طینتکم واحدہ. آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو نور ہے اور آپ کے جو مٹی ہے ایک ہی ہے. طہرت بعدھا من بعد، ایک دوسرے سے وہ طاہر ہو جاتی ہے. خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محتقین. خدا نے آپ کو نور خلق کیا، نورانی خلق کیا. ٹھیک ہے، اور پھر عرش کے اوپر آپ کو قرار دیا، عرش کے اوپر قرار دیا. تو یہ سب معلوم ہونا چاہیے. یہ تھی ابتدائی چیزیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ خدا نے آپ کو نازل کر کے ہم پہ منت رکھی اور ہمارے لیے امام قرار دیا دنیا میں. یہ بڑی نعمت ہے. تو بالی اس لیے فرمایا وجعلکم فی بیوت اذن ان ترفع یذکر فیہا اسم اللہ. خدا نے آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا جس میں آپ ذکر خدا، اسماء خدا کا ذکر کر کے آپ کی شان بلند ہو جاتی ہے. تو وہ اس میں تفسیر میں عرض کروں گا اس کی. فجعل صلواتنا علیکم طیبا لخلقنا. خدا نے تبارک تعالیٰ نے، ہم جب صلوات بیچتے ہیں تو اس سے ہماری خلقت پاک ہو جاتی ہے، حلال زادہ بنتے، توحید پرست بنتے، خدا پرست. آپ کی صلوات ہم بیچتے ہیں اس سے. بھلے وطہارۃ لانفس، ہماری نفس بھی یہاں پاک ہو جاتی ہے. وتزکیۃ، ہم متزکی ہو جاتے ہیں. اور کفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. کس سے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں آ جاتا ہوں، کل میں نے تھوڑا ٹچ کیا تھا. تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا محمد و آل محمد ایک حقیقت ہے. کیا ہے؟ ایک حقیقت. تو اس لیے آپ کہو گے حسینی الگ ہے، مہدوی الگ ہے. نہیں، یہ ایک ہی حقیقت. تو فرمایا کہ خدا نے آپ کو بنایا روح، ارواح. وہ ارواح ایک ہی ہے آپ لوگوں کی. دیکھیں، روح و انوارا، اصل میں یہ ترتیب اس طرح ہے: نور ہے، روح ہے، پھر مٹی یا طینت ہے. صحیح. یہ 3 سٹیج موٹے موٹے، اور بھی سٹیج ہیں. تو میں آپ کو پہلے حدیث ایک امام صادق علیہ السلام کی، تفسیر سورہ مبارک ہود آیہ نمبر 5. ٹھیک. حمل اللہ علمہ و دینہ علی الماء. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ہاں بھلے. وکان عرشہ علی الماء، خدا کا عرش کس پہ تھا؟ پانی پہ. اس کی تفسیر وکان عرشہ علی الماء، خدا کا عرش تخت کس پہ تھا؟ پانی پہ. حالانکہ اگر یہ بحث جائے، ہم جو گریک اینشینٹ فلاسفرس ہے وہ ان میں سے بھی شاید پارمینڈس یا کون ہے، وہ بھی پانی کا ہی کنسپشن دیتا ہے، ہر چیز پانی سے بنی. تو یہاں پر کہا کہ کان عرش علی الماء، کہ حمل اللہ تعالی علمہ و دینہ علی الماء. خدا نے اپنا علم اور اپنا دین کس پہ رکھا، حمل کیا؟ پانی پہ. ٹھیک.
قبل ان یکونوا ارض و سماء و انسان و جن و قمر، اس سے پہلے کہ زمین وجود میں آتا، اس سے پہلے کہ آسمان وجود میں آتا، اس سے پہلے کہ انسان وجود میں آتا، اس سے پہلے کہ جن وجود میں آتا یا سورج اور چاند وغیرہ، یعنی ان سے پہلے ہی خدا نے کیا کیا، اپنے علم کو، اپنے دین کو کس پہ رکھا؟ پانی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بالے اس کے بعد فقال من ربکم، کیا کہا ان کو؟ تمہارا پروردگار کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ اول من اجاب رسول اللہ، جس نے پہلے جواب دیا وہ رسول اللہ تھے، وہ امیر المومنین علیہ السلام والائمۃ طاہرین علیہ السلام۔ فقالوا انت ربنا، آپ ہمارے خالق مالک اور پالنے والے ہو سب کچھ۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا، فحمل علمہ و دینہ علیہم، خدا نے اپنا دین اور اپنا علم ان کو عطا کیا۔ بس ماں کون ہوا؟ پہلے جو میں نے کہا، حمل اللہ علمہ و دینہ علی الماء، وہ کون تھے؟ نور محمد و آل محمد۔ فقال للملائکہ، خدا نے ملائکہ سے کہا، اشہد ان ہؤلاء حملۃ علمی و دینی، شاہد رہو یہ میرے علم اور میرے دین کو اٹھانے والے ہیں، رکھنے والے، لینے والے، صاحب علم و دین ہے۔ یعنی اگر میں نے مخلوق میں کسی کو اپنا علم دیا اور دین دیا، وہ کن کو دیا؟ محمد و آل محمد کو دے دیا۔ اور وَأُمَنَاءِ فِي خَلْقِي، بس خدا نے دین کن کو دیا؟ علم کس کو دیا؟ محمد و آل محمد، اور کہا یہ میرے امین ہے، امانت دار ہے میرے مخلوقات میں۔ امانت دار کس چیز کے؟ یعنی ان کے ذریعے سارے مخلوق میں نے بنائے، جو میں نے چاہا، جس طرح میں نے چاہا اس طرح ان نے امانت داری کے سے کر دیا وہ کام۔ اس لیے ہم امام صادق علیہ السلام، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کو زیارت امین اللہ میں فرماتے ہیں، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ، سلام ہو تم پر ایک خدا کے امین زمینوں میں۔ صحیح، زمینوں میں کیا؟ وہ پورے عالموں میں خدا کے امین۔ امین معلوم ہوا یعنی ایسا واسطہ جس کے ذریعے خدا جو چاہے کرے وہ کرے گا، اور وہ کوئی اس میں نقص اور ڈیویشن، انحراف اور گناہ اور یہ چیزیں تخلف نہیں کرے، اس کو بولتے امین، امانت دار۔ امانت دار کس پہ؟ خدا نے جو چاہا کرنا وہ کیا، انہوں نے اسی طرح اور وہی کیا جو خدا چاہتا تھا، جس طرح چاہتا تھا۔ وہ کب ممکن ہے؟ وہ کب ممکن ہے کہ مخلوق بھی اسی طرح، اسی کیفیت، اسی ارادے، اسی شرائط کے ساتھ کرے جس طرح خدا چاہتا، نور مطلق ہو اور معصوم ہو، نور مطلق اور معصوم ہو۔ ما رمیت اذ رمی لیکن اللہ رمی، اے نبی تیرے ہاتھ نے جو مٹی کافر کو پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے، یہ تیرے ہاتھ نے نہیں پھینکا، یہ میرے ہاتھ نے پھینکا۔ دست نبی کو اپنا ہاتھ مانا، صحیح۔ اس لیے لا سیف الا ذوالفقار، یہ طہارت نفس ہے، یہ علم کامل ہے، یہ نوری ہونا نفس ان کا اس کی وجہ سے ممکن، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ امناء فی خلقی وہم مسئولون، اور دو چیزیں میں ان سے سوال کروں گا، اور کل
ایک تو میں سوال کروں کہ تم نے کیا کیا، یہ جواب دیں گے آرام سے. وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سوال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ معنی زیادہ بہتر ہے. زمین اور آسمان، جتنے بھی زمین، جتنے مخلوقات ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ خدا کو مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ یہ فقیر ہے. وجود اور شؤونات کمالات. کن سے مانگتے ہیں؟ نور محمد و آل محمد سے. صلی علی محمد. بہت بڑی بات ہے. تو یہ آپ کو ہزاروں حدیثوں سے یہی مطالب اس طرح اس طرح کر کے ثابت ہو جائیں گے. فقط یہ حدیث نہیں کہ میں کہوں بس اتنا کو ایک حدیث پہ، یہ نمونے کے طور پر کہہ رہا ہوں. یہ مسلمات تعلیمات ہمارے. دیکھیے، ایک ورژن ہے عرفانی، ایک ورژن ہے فلسفی، اور ایک ورژن ہے احادیث محمد و آل محمد. یہ جو میں ابھی ڈیزائن بتا رہا ہوں اہل بیت کا مقام اور مقامات اور حقائق، میں فلسفی انداز سے نہیں بتا رہا ہوں، نہ میں عرفان اور صوفیزم سے بتا رہا ہوں، ان کی بھی اپنی تھیریز ہے. میں اقوال محمد و آل محمد، ان کے احادیث سے بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ تو مطمئن ہے نا ہم. صحیح ہے. یہ قدر ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ایک سنا ایک مرتبہ کلپ حضرت سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کو کہا امام امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی کے متعلق آج کچھ بتائیے. تو کلپ میں نے خود دیکھی، ویڈیو کلپ. تو آقا نے کہا امیر المومن کہاں اور میں کہاں، وہ آسمان میں زمین، میں کر ہی نہیں سکتا بیان، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں کروں گا چونکہ میں کر ہی نہیں سکتا. حقیقت یہ. اب ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو احادیث وغیرہ ہے اصل معنی وہی اہل ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا کہ فقال لبنی آدم اقروا بالربوبیہ ولحال اولاء النفر بالولایہ والطاعہ. اقرار کرو. کن کو کہا؟ انسان حضرت آدم، بنی نو آدم، ان کو کہا کہ جاؤ میری ربوبیت کا تم کیا کرو؟ اقرار کرو، اور یہ جو محمد آل محمد ہے ان کی ولایت کا اور اطاعت کا اقرار کرو. کہاں؟ ظاہر یہاں نہیں، عالم ملکوت میں. ٹھیک ہے. تو فقالوا اقررنا انت ربنا و اقررنا، ہم نے اقرار کیا اور آپ ہمارے رب ہو. فقال اللہ تبارک تعالی للملائکۃ اشہدوا، آپ شاہد رہو. واشہدوا ان لا یقولوا انا کنا عن ھذا غافلین، یہ بھی شاہد رہو کہ یہ کل نہ کہے دنیا میں آ کے اور پھر مرنے کے وقت مجھے کہیں کہ ہمیں غفلت ہو گئی. کس سے؟ اسی چیز جس کی شہادت دے رہے. وَإِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. ہمارے پہلے جتنے تھے انہوں نے شرک کیا، تو ان کو پکڑو. آیا ان کی غلط کام پہ ہمیں پکڑ رہے ہو؟ یہ بھی کل نہ کہے. صحیح. تو یہ شہادت ہوئی ہے. اور اس لیے جو راوی ہے داؤد، اس لیے کہا امام صادق علیہ السلام نے داؤد کو یا داؤد بھلے کہ انا ولایتنا مؤکدۃ علیہم فی المیثاق، ہماری ولایت کی تاکید ہوئی ہے انسانوں پر. صحیح. کہاں؟ میثاق. میثاق کہاں ہے؟ عالم ذر. عالم ذر. تو عالم ذر وہی عالم تین ہے. انا
ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدہ، نور اور روح اور تین، یہ تین مرحلے، ٹھیک ہے. اور وہاں ہم نے کیا اقرار کیا؟ بھلے اللہم انی اجدد لہ فی یوم صبیحۃ یوم ھذا عہدا عقدا و بیعۃ لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا. ہم پڑھتے ہیں دعائے احد میں، یہی احد ہے، یہی وعدہ ہے، یہی ایکارڈ ہے، کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. حدیث میں نے پوری، قرآن میں ذکر ہوا ہے، قرآن میں سورہ مبارک اعراف آیہ نمبر 130 172 173، اس میں یہ آئی ہے، یہی آیہ ضرب بولتے اس کو. تو حدیث ضرب بھی میں نے بتایا تفسیر اس کی، اس میں اتنا آیا ہے کہ اذ اخذ ربک من ظہور بنی آدم ذریتہ فاشہد علی انفسہم الست بربکم. یاد کرو وہ زمانہ جب، وہ وقت جب خدا نے حضرت آدم کی جو ذریت ہے ان کو اپنے آپ کا مشاہدہ کروایا، اور پھر ان کو کہا اب میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا پر شہیدنا، ہم نے دیکھ لیا، ہمارا تمہارے سوا نہ خالق مالک کوئی پالنے والا نہیں ہے. صحیح. پھر کہا کہ اب تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ وہی آئے کہ تکرار ہے، ٹھیک، کہ یہ نہیں کہنا روز قیامت جب مرو گے، دنیا میں تو آزاد ہو، ٹھیک ہے، عالم زر میں ہم نے لیا آپ سے وعدہ، لیکن دنیا میں آزاد ہو. آپ پھر وہاں نہیں کہنا ہمیں غفلت ہوئی. غفلت کس کو کہتے؟ بحث ہماری یہی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ. بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہم نے عقل دی، وہ اس سے فکر نہیں کرتے. ہم نے ان کو آنکھیں دی عبرت حاصل کرنے کے لیے، وہ عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم نے کان دیے دوسروں کی بات سننا اور حق اور حقیقت پہچاننا، یہ کام وہ نہیں کرتے. تو یہ حیوان جیسے حیوان سے بھی بدتر یہی غافل ہے. معلوم ہوا؟ اب روز قیامت نہیں کہنا مجھے غفلت ہوئی. صحیح، میں نے اپنے دماغ سے کام نہیں لیا، کان سے کام نہیں، آنکھوں سے بھی کام نہیں لیا، بس حیوان کی طرح کھاتا پیتا رہا، وہ نہیں دیکھتا نا حلال ہے حرام ہے کیا ہے. اس طرح اس حیوان نے بھی، انسانی حیوان نے ایسا کیا. یہ نہیں کہنا، یا یہ بھی نہیں کہنا کہ انما اشرک آباؤنا من قبل کنا ذریۃ من بعدها افتهلكنا بما فعل المبطلون. ہمارے پہلے تو بہت سارے ہمارے اجداد یہی کرتے آ رہے، بت پرستی، غلط، غفلت، دنیا پرستی. تو ہم بھی یہی کرتے. اگر غلط تھی، اگر پریکٹس غلط ہے، ہم نے تو اس کو ایجاد نہیں کیا. کس نے ایجاد کیا؟ انیشیٹ کس نے کیا؟ ہمارے اجداد نے، اینسیسٹرس نے. تو انہی کو پکڑو. یہ نہیں کہنا. تو یہ منتظر کے لیے کتنا ضروری ہے. ہم کہیں گے ہمارے آبا اجداد مثلا اسی روش پہ چل رہے، دیکھو علمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے امام کو جواب دیا، ہم الگ الگ مسئول ہے. تو یہی بیعت ہے، یہی عہد ہے، یہی مسئولیت ہے، یہی وعدہ ہے، یہی بیعت ہے. بیعت پہ امام زمان علیہ السلام. کون سی بیعت ہے؟ بیعت علمی، انتظار علمی. چاہے یہ بیعت آپ کرو امام علی سے یا امام حسین علیہ سے یا امام مہدی علیہ السلام سے، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بتایا کہ اب یہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ نور ہے، خدا کے نور سے میں نے بتایا کیا نکلا؟ علم و دین نکلا. تو وہ کس کو دیا؟ ہاں، محمد و آل محمد کو. پس وہ موجود تھے، کس حالت میں موجود تھے؟ نور کی حالت میں، حالت نورانی. تو اگر اسی پہ بحث کریں مہینوں بحث ہو سکتی. اتنا میٹیریل ہے ہمارے پاس مناجات، دعاؤں میں اور زیارتوں میں. صحیح.
لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے نمونے کے طور پر. تو وہ نور تھے اور یہ نور نکلا اسما سے اور 3-4 اسماء اعظم. کتنے؟ کل میں نے 3 کہے، وہ غلط نہیں کہا، آج میں چوتھا ایڈ کرتا ہوں. کتنے اسماء نکلے؟ 4 اسماء اعظم. اور بھی اسماء ہیں، وہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں. بھلے اسمک العظیم الاجل الاکرم، جو دعاؤں میں ہاتھ اسألک باسمک العظیم الاجل الاکرم، یہ وہی اسم اعظم ہے، صحیح، جن سے ہم خدا کو کیا واسطہ دیتے ہیں ان کا. وہ محمد و آل محمد کے نور ہے اسما. تو 4 اسما نکلے، اللہ، تبارک و تعالی. اللہ ایک اسم ہے، تبارک دوسرا ہے، تیسرا تعالی ہے، بلند، ہر مرتبے سے، آپ کی فکر سے بھی بلند. وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد کا نورانی سٹیج، صحیح، ان کا نورانی مقام، وہاں ان کا اختیار نہیں ہے، نور ہے فقط جو خدا چاہتا ہے دیکھتا ہے. آپ آئینے کو دیکھتے ہو، آئینہ کہے کہ آج نہیں دیکھنا مجھ میں، یا آدھا دیکھو آدھا نہیں، اس طرح دیکھو اس طرح، کہے گا؟ کیوں؟ ہاں، اختیار نہیں ہے. معصومین بھی اسی طرح ہے، نور مقام نورانی میں، سوائے خدا کے ارادے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ نہ کہے گا یہ جو ہم جانتے ہیں یہاں زمین میں محمد و آل محمد، نہیں، یہ ہماری طرح ہے، لیکن وہیں سے آئے ہیں، لیکن فرق کرتے ہیں اس نور سے. ٹھیک ہے. تو جب کہ میں نے کل بھی بتایا، اگر دعا، توسل، زیارت وغیرہ کرنی، اس نور کو، مقام کو مد نظر رکھا کرو، اس سریعاً آپ پہنچ جاؤ گے اوپر. یہ علم کا کمال ہے، اگر علم نہ ہو نہیں پہنچے گا. اب مجھے بتائے، ہوائی جہاز آسمان ہے، فرض کرے چاند ہے، اپولو، ہاں، اپولو سے کہاں پہنچے ہم؟ اسپیس شٹل سے کہاں پہنچے؟ مثلاً پہنچے نا کسی پلانٹ میں، مون میں، ہے نا؟ وہ مون ہے؟ نہیں. اسپیس شٹل یا اپولو مون ہے؟ نہیں ہے نا. پھر کیا؟ مون تک پہنچانے والی چیز، خود مون نہیں ہے نا؟ محمد آل محمد کیا ہے؟ ہاں، خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچانے والے وسیلے. تو ان کے بغیر ممکن. ہاں، علم حقیقی اسی طرح پہنچاتا ہے ہمیں، جو محمد آل محمد نے عطا کیا. اگر علم صحیح ہو، یہ مجھے اپولو اور یہ جو آپ نے اسپیس سیٹل بنائے، کس سے بنائے؟ علم سے بنائے نا. کس نے پہنچایا آپ کو؟ علم نے پہنچا. یہاں بھی آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، کس سے؟ وہ کون دے گا؟ وسیلے محمد و آل محمد. تو یہ تین نکلے، اللہ، تبارک و تعالی. اچھا، یہ اسم اعظم ہے، ان سے دوسرے اسما بنے. کیا بنے؟ دوسرے اسما بنے. جیسے آپ لے لے علیم ہے، علم ہے، صفت علم ہے نا، اس سے کیا نکلیں گے؟ اور ڈیرائیویٹیوز نکلیں گے، ہاں، اور جزیات اس کے. جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، یہ علم سے ہی نکلتے ہیں. وہ سننے والا کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا. دیکھنے والا کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا. خبیر، خبر رکھنے والا. یہ کہاں سے نکلے؟ علم سے. اسی طرح ان سے جو خدا کے اتنے سارے اسما ہیں وہیں سے ڈرائیو ہوتے ہیں. صحیح. کن سے؟ ان 3 سے. چوتھا علم اس میں مستأثر، وہ خدا نے اپنی ذات میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں ہے کسی کو. کیوں نہیں پتہ؟ وہ شیئر کرنے والی چیز نہیں، ذات خدا ہے. اگر شیئر کیا تو ذات خدا ہے، شیئر ہو جائے گی. شیئر ہو جائے گی، وہ کیا بنیں گے؟ سب ذات بنیں گے اور مخلوق کوئی رہے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ہے نا. اب یہ جو ہے بہت پیچیدہ ہے، یعنی ہمارے اساتذہ بھی اس کو کلیئر کٹ نہیں بیان کر رہے. کیوں؟
ایک ہے طولی ارینجمنٹ ورٹیکل آرڈر، ایک ہے پیرالل آرڈر، ہاں ہاریزونٹل. آیا ان کا پیرالل وہ ڈسٹریبیوشن ہے یا ورٹیکل حتماً ہے، صحیح ہے. اور روایات بھی ہمارے پاس ہے کہ ایک نور کے اور ٹکڑے کیے گئے، اس سے پھر یہ بنا یہ بنا یہ بنا. اس میں آتا ہے پیرالل یا ہاریزونٹل کنسپشن، لیکن اس کو آپ ورٹیکل بھی لے سکتے ہو. ہم وہاں پر نہیں ہیں. کہاں پر؟ ادھر نہیں ہے نا. ہم کہاں دیکھیں کون کدھر ہے؟ اتنا پتہ ہے کیا کیا ہے، لیکن وہ ورٹیکلی ہے یا ہاریزونٹلی. پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، اس میں جنجال ہے، بحث ہے، ڈسکشن ہے. مہم یہ ہے کہ جناب علی کہ آپ سمجھا ہے کیا، ٹھیک ہے. تو بن گیا عرش. عرش اس چیز کو بولتے ہیں جس میں تمام کریشن کے حقائق ہے، لیکن کس طرح ہے، کلی ہے. یعنی اس میں نہ میٹر ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، صحیح، نہ حرکت ہے، نہ چینج ہے. یہ چیزیں نہیں ہے. پھر کیسا ہوگا؟ جنرل. صحیح ہے. یہ اس کو عرش الہی. وہ عرش الہی کیا ہے؟ علم خدا کا جلوہ ہے، ٹرانزیشن ہے، علم فعلی خدا. ایک علم ذات ہے، ایک علم اسمائی صفاتی ہے، ایک علم کریشن والی گریڈ پر. علم فعل کیا ہوتا ہے؟ کریشن. کہ وہاں سے خدا کیا کرتا ہے؟ مینجمنٹ اور ایگزیکیوشن، صحیح، کلی طور پر. اس کو بولتے ہیں عرش. کیا بولتے ہیں؟ عرش. سمجھ آئے نا؟ وہاں پر یہ اس طرح ہے. تو اس عرش کو ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے اور اس میں شعبے آ جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. جیسے آپ میں مثال دے دوں. مثال میں کیا ہے، ہم لے لیں گے لیجسلیشن کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں. اور ایگزیکیوشن کہاں ہوتی ہے؟ نہیں نا، ہم ایگزیکیوشن ہوتی ہے ہماری کیبنٹ میں، جو پورٹ فولیو ہوتا ہے نا، اس میں منسٹرز ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹرز ہے. تو یہی ایگزیکیوشن اور لیجسلیشن، اس کی اپلیکیشن اور مینجمنٹ کس میں ہوتی ہے؟ کرسی. کس پر؟ ہاں، وسیع کرسی السماوات والارض. اس کی کرسی زمین آسمان پہ وسعت رکھتی ہے، ہولڈ رکھتی ہے. یہ وہی کرسی ڈپارٹمنٹس ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ہے، صحیح ہے، ملٹری ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ڈپارٹمنٹس ہے وہ کرسی ہے. اور اس کرسی کا ہائر جو کلی یہ جو ہے جنرل مینجمنٹ، وہ عرش ہے. اس میں نہ چینج ہے، اس میں نہ میٹر ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے. صحیح، یہ چیزیں نہیں. اب سمجھ آئے آپ کو؟ اور وہ جنرل ہے. اور لوکلائز کس سے ہوتا ہے؟ کرسی سے. صحیح. لیکن ان کرسی اور عرش کے علاوہ ایک اور سٹیج ہے جس میں خدا، یہ 3 اسما ہے نا، اور 4 اسما لے لے، ٹھیک. ذات خدا کا اسم مستعصر، اور 3 اللہ تبارک و تعالی. یہ تینوں اس چوتھے سے جڑے ہوئے، اس میں مستعصر سے. یہ مستعصر کون ہے؟ غیب الغیوب. غیب الغیوب کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد. آج ذرا محنت زحمت دے دو دماغ کو. آج ہم ہڈیاں نہیں کہ گوشت جاتے ہیں نا کسائی کے پاس، ہمیشہ گوشت لاتے ہڈیوں کے بغیر. آج کچھ ہڈیاں بھی وہ اسی گوشت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر زحمت بھی ہے، قدرت بھی زیادہ ہے اس میں، ہے نا. ہڈیوں میں زیادہ قدرت ہوتی ہے، ٹھیک. تو اس میں کیا ہوا، کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، اس غیب سے کون تعلق رکھے گا؟ یہ تین اللہ تبارک تعالی. کس سے کرتے ہیں؟ اس غیب مطلق. قل هو اللہ، ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ، کہو وہ احد ہے، ایکتا ہے، ایک ہی ہے، تنہا ہے، ایک نہیں تنہا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، فقط خود ہے، خود ہی خود ہے. ہو گیا احدیت. صحیح. قل هو، وہ کون ہے؟ پتہ نہیں. غیب الغیوب ہے. اس کی ذات سمجھنے والی نہیں ہے. سمجھ ہماری
ڈپارٹمنٹس ہے اس کے, خدا کے ڈپارٹمنٹ کرو گے تو اس میں آ ہی نہیں سکتا. ہم کہتے وہ کون ہے, واٹ از دس, واٹ از دس از وال کیا ہوتی؟ ایک کھڑی چیز جو بنی ہے کس سے, مثلا اینٹوں سے اور گارے سے وغیرہ, یا لکڑی سے وغیرہ, اور اسے کمرہ ومرہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا کو کہو گے کیا, اس کی تو ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا, ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. اس لیے عہد ہے اور ہوا ہے, کیا ہے ہمارا یہ اسٹرکچر کام ہی نہیں کرے گا. واٹ از دس, جب آپ واٹ از دس نہ جانو, کیا جانو گے؟ کچھ بھی نہیں. دس از مارفالوجی, فلاسفی بتا رہا ہوں. یو کی ناٹ نو اینی تھنگ. آور برین فنکشنس آن دی مارفالوجیکل دس پیٹرن. تو خدا کی مارفالوجی ہے ہی نہیں. اس کی مارفالوجی کیا ہے؟ اس کی ہستی. وہ ہستی کیا ہے؟ بغیر قید شرط کے. بغیر قید شرط دماغ ہمارا کام نہیں کرتا. مخلوق مسئلہ کل ہو اللہ احد, صحیح وہ. ہاں, اس کو جب نماز بھی پڑھو گے نا, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی اورینٹیشن کیا ہے, اس کی کچھ نہیں وہ ہے بس. یہاں اتنا ہی مفہوم کافی ہے. دل اس کو مان لے گا, وہ جان لے گا, دل جان لے گا, عقل نہیں جان لے گی. دل کتنا جان لے گا؟ جتنے عقل کو سٹریچ کرو گے, جتنا علم اس کو دو گے. علم اور تعقل جو پہلے دن میں بحث کی, صحیح ہے نا. آپ کہو گے عقل اور علم کی بحث کیا لے کے آئے؟ ارے اسی سے تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہم کون ہیں, ہم کہاں ہیں, کیا کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے, کہاں پہنچ سکتے, کہاں نہیں پہنچ سکتے, کہاں ہمارے قدرت میں, اور کس طریقے وغیرہ, کامیابی کیا ہے, نجات کیا ہے, اور کس لیے ہم دنیا میں آئے. یہ ساری چیزیں علم و عقل اور ایمان سے ہے. یہ بحث وہی ہو رہی ہے. اہل بیت اس میں سورس ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنا حملات علمی و دین, ابھی نہیں روایت پڑھی میں نے, یہ اہل بیت میرے علم اور دین کے اٹھانے والے, خدا کا بار, خدا کا علم و دین اٹھانے والے. بولی سے نا جب مر گئے نا, مرتے دم اس کو پوچھا کتنا علم آپ نے حاصل کیا, سب کو پاگل کیا اس نے. اس نے کہا من این میں دو نہیں چھنے میں دو, میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا ہوں. جان کے انسان کیسے کہتا ہے کچھ نہیں جانتا. خدا کہہ رہا سب کچھ جو میں جانتا ہوں یہ جانتے, میں نے ان کو دیا. تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہے ہاں, تو وہاں پر کچھ چیز رکھی خدا نے, عالم غیب تک جانے کی. عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. عندہ, خدا کے پاس. کتنے کلومیٹر پر؟ خدا کا نہ زمان ہے نہ مکان, صحیح. تو پاس کیا مانا ہوا؟ وہی نور. یہ قرب وجودی ہے, یہ تالا ہے, یہ چابی ہے, صحیح ہے. دونوں گھوم رہے ہے نا, اکٹھے گھوم رہے, ایک ہی زمان میں, ایک ہی ڈائریکشن میں, ایک ہی وقت میں. اب پہلے کون ہے؟ ہاں, پہلے کون ہے؟ زمان مکان کنڈیشن کے حساب سے دونوں برابر ہے, لیکن رتبے میں چابی پہلے ہے. کس طرح؟ جو حرکت یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. اگر جو زمان مکان لوکیشن سارا ایک ہی, اس کو بولتے ہیں رتبی, اس کو بولتے ہیں گریڈیشنل, کیا ویریشن, گریڈیشنل. نہ زمانی, ہمیں قربات اللہ, وہ زمان مکان نہیں ہے, وہ گریڈیشنل ہے. اہل بیت کا گریڈ خدا کے بعد ہے. تو عندہ کے معنی یہ ہے, عندہ مفاتح الغیب. یہ مفاتح الغیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی, اسماء اعظم الہی جو نور محمد آل محمد ہے. اچھا, ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے کھلتا ہے کیا؟ غیب کا دروازہ. کن سے؟
نور محمد و آل محمد سے. بس غیب کا دروازہ کھلے گا روح کے ذریعے، دماغ کے ذریعے. دماغ کام کرے، جو بحث کرے اتنا ہی کرے گا یا اسے تھوڑا زیادہ اور وضاحت کے ساتھ. پھر کام کس کا ہے؟ ایمان کا، عمل کا، اخلاص کا، ہے نا، اس کا عمل وغیرہ، نیت کا، توسل کا. اس سے وہ پھر جتنا اس کا وجود پھیل جائے گا اتنا وہ کامیاب نزدیک ہو جائے گا. یہ نزدیک زمانی مکانی نہیں بتایا نا میں نے. تو پھر اس کو بولتے ہیں ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. یہ وہی خزانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مقام نور محمد و آل محمد علیہ السلام. اور وہی مفاتیح الغیب ہے. کیا ہے؟ وہی کنجیاں ہے کس کی؟ غیب کی. صحیح. غیب کون ہے؟ ذات حق تبارک و تعالی. وہاں کسی نے پہنچنا ہو انہی کنجیوں سے، محمد و آل محمد کے کنجی سے، اسی مفاتیح الغیب کے ذریعے سے خزائن الہی کے ان من شیء الا عندنا خزائن. صحیح. یہ خزینہ کہو، مفاتیح الغیب کہو، یا ان کو کیا کہو آپ، کتاب مبین کہو، یا لوح محفوظ کہو. صحیح. ان کو کتاب مبین یا لوح محفوظ کہو، یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کتاب مبین ہے. کہا کتاب مبین، امام صادق نے فرمایا وہی امام مبین ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین وہو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام. ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھا، کتاب مبین. امام میں ہر چیز رکھی. دیکھیں کون سا امام ہے؟ نورانی امام. یہ والا امام نہیں ہے، اس کا مقام ہے نورانی. وہاں کون ہے؟ امام 12 میں سے جو بھی ہوں، 14 معصومین میں سے جو بھی ہو. اس لیے یہاں پر فرق نہیں پڑے. دیکھیں اب سمجھ آ رہا ہے نا، حسینی ہو یا مہدوی ہو فرق نہیں پڑتا. ابھی میرے پاس روایات بہت ہے. صحیح. بہت روایت ہے جس سے میں واضح کروں گا کلام کو. میں زیادہ تول نہیں دے رہا ہوں، اس کو شارٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ارواح، روح جو ہے وہ مقام نفس ہے. مقام نفس ہے. ملکوت میں بنتا ہے. ملکوت جبروت کے بعد ہے. کس کے؟ جبروت جو ہے وہ عالم، جو میں نے کہا عالم لوح و قلم و کتاب مبین وغیرہ، اس سے نیچے ہے. صحیح. اور پھر وہاں سے ان کی روح مراد شعور اور حیات ہے، علم و حیات ہے. ارواحکم یعنی شعور اور حیات، علم اور حیات محمد و عالم، وہ ایک ہی ہے. وہ سب چونکہ نور واحد ہے اس میں وہ ایک ہی چیز ہے. بس روح ان کی ایک ہی. یہ وہ روح نہیں ہے جو بدن کے ساتھ ملتی ہے. وہ روح کب آتی ہے؟ وہ اٹیچ ہوتی ہے برزخ میں. صحیح. تو یہاں برزخ مراد نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا. ان ارواحکم و نورکم واحدہ. تیسرا کیا کہا؟ تینتکم. صحیح. آپ کی مٹی بھی ایک ہے. مٹی کون ہے؟ خلق شیعتنا من افاضل طینتنا. شیعہ ہماری بچی کچی مٹی سے بنائے گئے. روایت ہے. تو یہ مٹی کون ہے؟ یہ وہ والی مٹی ہے جو یہاں ہے؟ نہ. آپ مجھے بتائیں، میرے پاس ٹائم ہے میرے پاس یا ختم ہو گیا نا؟ 5 منٹ ختم ہو نا ٹائم.
اب کل ہی ہوگا. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی توفیق رہی تو مٹی کی بحث کریں گے. صحیح. اور بھی بحثیں ہیں ہمارے پاس. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علی الحسین الشہید کربلا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ بہت کچھ ان اعداء کو اتمام حجت کیا کہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں. حجت خدا ہوں، سید شباب اہل جنہ میں ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لال ہوں، میری حمزہ میری چچا ہیں اور جعفر طیار میری چچا ہیں، تو خدیجہ میری جدہ ہے، فاطمہ میری ماں ہے، علی میرے. یہ سب کچھ خاندان نبوت و طہارت ہے. آپ جانتے ہو میری قدر؟ ہاں ہم جانتے ہیں. ہم نہیں مانیں گے جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے. اتنا دنیا ان پہ غلبہ کیا تھا شیطان اور دنیا پرستی. حق جانتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام پر رحم نہیں کر رہے تھے، اس کا حق اسے نہیں دے رہے تھے اور اس پر وہ ظلم اور ڈھائے جا رہے تھے. اس پر امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ حل من ناصر ینصرنا حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بہت سارے اساتذ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سننی تھی ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا دیا. لبیک یا حسین، اے حجت خدا، یہ اہل حرم ہے، یہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی گہوارے میں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں آپ تعجب نہ کریں. حضرت علی اصغر جس کو امام حسین امام مہدی علیہ السلام السلام علی الولد ولد فجعت ولد علی الاصغر فجعت بھی، سلام ہو میرا تیرے اس چھوٹے فرزند علی اصغر پر جس کی شہادت پہ تمہیں کوئی تحمل نہیں رہا اور آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا. آپ بہت ہی غمگین ہو گئے. واقعا سب سے مشکل ترین جو لمحہ تھا امام حسین کو تحمل کرنے کو وہ علی اصغر شیرخوار کے ذبح ہونے پر. ارے واقعہ کیا ہوا؟ امام حسین اندر تشریف لے گئے خیمے میں. کوہرام کیوں بچ گیا؟ ام کلثوم آئی، اے میرے بھائی ہمارا یہ بچہ جو ہے نونیال 3 دنوں سے پیاسا ہے، اس بلک رہا ہے پانی کے قطرے کے لیے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر ہو سکے جانے سے پہلے ان اعداء سے کہے کہ اس شیرخوار کو کچھ پانی پلائے. اس کو تو حق و باطل کی کوئی خبر، اس کا کوئی قصور کسی چیز میں نہیں ہے، نہ حکومت میں، نہ جنگ میں، نہ صلح میں. یہ اپنی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں قرین حال بتا کر. اور حضرت اس کو اپنے گود میں لے گئے، اوپر سے ڈھانپ لیا، بہت کڑاکے کی گرمی تھی، اور لے گئے اعداء کے سامنے. اور اعداء سمجھ گئے شاید امام حسین قرآن بغل میں لے کے آئے ہمیں واسطہ دینے کہ ہم اہل قرآن ہیں، آپ صلح کرو. لیکن امام حسین نے جب اس چیز سے پردہ ہٹایا، دیکھا چھوٹا سا شیرخوار جو ہے وہ تلاتم کر رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اس پیاس سے، اور کہا ان لم ترحمونی، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہیں اس شیرخوار پہ تو رحم کر جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس کو تھوڑا سا پانی کا قطرہ پلا دو. ارے یہ سننا تھا. ملعون ابن ملعون عمر سعد نے اشارہ کیا حرملہ کی طرف، اے حرملہ ناجس ملعون، جاؤ اس کی پیاس بجھا دو.
ارے ہرملا کمینے نے اتنا بڑا تیر رکھا ہوا تھا جس کے 3 شعبے تھے، بھاری تھا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اتنا بڑا تھا، اتنا بھاری تھا۔ جب وہ چلا اور فورد من ورید الى ورید ومن اذن الى اذن، ارے گردن کی ایک طرف سے، کان کی ایک طرف سے وہ انٹر ہوا، داخل ہوا اور چھیدتا ہوا اس گردن کو، نازک گردن کو چھیدتا ہوا دوسری رگ جو دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، وہاں سے نکلا ایک کان ہے۔ گردن چھوٹی سی ہے نا شیرخوار کی، کان بھی وہی ہے، ارے کان سے نکلا، ایک سے اندر داخل ہو گیا، دوسرے کان کی طرف نکل گیا۔ ارے امام حسین سے یہ برداشت نہیں ہوا اور کہا یا میرے رب، میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ تو میرے سامنے دیکھ رہے ہو، اگر آپ نہ دیکھتے ہوتے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور میں برداشت نہیں کر پاتا۔ حسین علیہ السلام نے اس کا خون اپنے چہرے پہ مار لیا، اوپر نہیں پھینکا، زمین پہ نہیں پھینکا، دونوں نے انکار کیا لینے سے۔ آسمان نے کہا بارش نہیں برساؤں گا، زمین نے کہا فصل نہیں اگاؤں گی، تو امام حسین نے اپنے چہرے مبارک پہ مان لیا۔ اتنے پریشان تھے، اتنے دکھ میں آئے، معصوم کی جان اپنے سامنے گود میں دیکھی لیتے ہوئے، تو حضرت امام حسین کو دلاسا دینے کے لیے خدا نے ندائی آواز دے دی، یا حسین دعہو فإن لہو مرضعۃ فی الجنہ۔ ارے حسین یہ پیاسا ہے، شیرخوار ہے، تمہیں دکھ ہو رہا ہے میرے حبیب، ارے تم نے اپنی قربانی پیش کی، صبر بھی کیا، بندگی بھی کی، اس بچے کا یہ پیاس جو ہے بجھانے کے لیے دائیاں موجود ہے، لیکن جنت میں اس کو جاؤ دفن کر دو۔ امام حسین اب صبر ملا، اب حیدری صبر ملا۔ امام حسین بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں، خیمے میں جاؤں تو خیمے میں کس منہ سے لے کے جاؤں، سکینہ کو کیا کہوں، بعض روایات میں حیا بھی ہے کیا، وہ سکینہ آئی اور کہا کہ بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا کے لائے ہو، آیا اس کی تشنگی دور ہو گئی؟ امام حسین نے کہا اس کی تشنگی تیر نے بجھا دی ہے، لیکن امام حسین نے یہ روایت میں ہے کہ اپنی تلوار سے ایک ننھی قبر کھودی، اس میں علی اصغر کو دفن کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت صلوات بر محمد و آل
سے اسی مفاتح الغیب کے ذریعے سے خزائن الہی کے ان من شیء الا عندنا خزائن، صحیح، یہ خزینہ کہو، مفاتح الغیب کہو، یا ان کو کیا کہو آپ، کتاب مبین کہو یا لوح محفوظ کہو، صحیح، ان کو کتاب مبین یا لوح محفوظ کہو، یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کتاب مبین ہے، کہا کتاب مبین، امام صادق نے فرمایا وہی امام مبین ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین وہو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھا، کتاب مبین، امام میں ہر چیز رکھی۔ دیکھیں کون سا امام ہے؟ نورانی امام، یہ والا امام نہیں ہے، اس کا مقام ہے نورانی۔ وہاں کون ہے؟ امام 12 میں سے جو بھی ہوں، 14 معصومین میں سے جو بھی ہو، اس لیے یہاں پر فرق نہیں پڑے۔ دیکھیں اب سمجھ آ رہا ہے نا، حسینی ہو یا مہدوی ہو فرق نہیں پڑتا۔ ابھی میرے پاس روایات بہت ہے، صحیح، بہت روایت ہے جس سے میں واضح کروں گا کلام کو۔ میں زیادہ تول نہیں دے رہا ہوں، اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ارواح، روح جو ہے وہ مقام نفس ہے، مقام نفس ہے، ملکوت میں بنتا ہے۔ ملکوت جبروت کے بعد ہے، کس کے؟ جبروت جو ہے وہ عالم، جو میں نے کہا عالم لوح و قلم و کتاب مبین وغیرہ، اس سے نیچے ہے، صحیح۔ اور پھر وہاں سے ان کی روح مراد شعور اور حیات ہے، علم و حیات ہے۔ ارواحکم یعنی شعور اور حیات، علم اور حیات محمد و عالم، وہ ایک ہی ہے۔ وہ سب چونکہ نور واحد ہے، اس میں وہ ایک ہی چیز ہے، بس روح ان کی ایک ہی۔ یہ روح وہ روح نہیں ہے جو بدن کے ساتھ ملتی ہے، وہ روح کب آتی ہے؟ وہ اٹیچ ہوتی ہے برزخ میں، صحیح۔ تو یہاں برزخ مراد نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا، ان ارواحکم و نورکم واحدہ، تیسرا کیا کہا؟ تینتکم، صحیح۔ آپ کی مٹی بھی ایک ہے۔ مٹی کون ہے؟ خلق شیعتنا من افاضل طینتنا، شیعہ ہماری بچی کچی مٹی سے بنائے گئے، روایت ہمارے۔ تو یہ مٹی کون ہے؟ یہ وہ والی مٹی ہے جو یہاں ہے؟ نہ۔ آپ مجھے بتائیں، میرے پاس ٹائم ہے میرے پاس، یا ختم ہو گیا نا؟ 5 منٹ ختم ہو نا ٹائم، اب کل ہی ہوگا۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو مٹی کی بحث کریں گے، صحیح، اور بھی بحثیں ہیں ہمارے پاس۔ تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وصلی اللہ علی الحسین الشہید کربلا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء بہت کچھ ان اعداء کو اتمام حجت کیا کہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں، حجت خدا ہوں، سید شباب اہل جنہ میں ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لال ہوں، میری حمزہ میری چچا ہیں، اور جعفر طیار میری چچا ہیں، تو خدیجہ میری جدہ ہے، فاطمہ میری ماں ہے، علی میرے، یہ سب کچھ خاندان نبوت و طہارت ہے۔ آپ جانتے ہو میری قدر؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔
ہم نہیں مانیں گے جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گی. اتنا دنیا ان پہ غلبہ کیا تھا شیطان اور دنیا پرستی. حق جانتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام پر رحم نہیں کر رہے تھے, اس کا حق اسے نہیں دے رہے تھے اور اس پر وہ ظلم اور ڈھائے جا رہے تھے. اس پر امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ حل من ناصر ینصرنا حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے بہت سارے اساتذ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سننی تھی ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا دیا. لبیک یا حسین اے حجت خدا, یہ اہل حرم ہے, یہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی گہوارے میں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں آپ تعجب نہ کریں حضرت علی اصغر جس کو امام حسین امام مہدی علیہ السلام السلام علی الولد ولد فجعت ولد علی الاصغر فجعت بھی, سلام ہو میرا تیرے اس چھوٹے فرزند علی اصغر پر جس کی شہادت پہ تمہیں کوئی تحمل نہیں رہا اور آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا. آپ بہت ہی غمگین ہو گئے. واقعاً سب سے مشکل ترین جو لمحہ تھا امام حسین کو تحمل کرنے کو وہ علی اصغر شیرخوار کے ذبح ہونے پر. ارے واقعہ کیا ہوا؟ امام حسین اندر تشریف لے گئے خیمے میں, کوحرام کیوں بچ گیا؟ ام کلثوم آئی, اے میرے بھائی ہمارا یہ بچہ جو ہے نونال 3 دنوں سے پیاسا ہے, اس بلک رہا ہے پانی کے قطرے کے لیے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اگر ہو سکے جانے سے پہلے ان آدا سے کہے کہ اس شیرخوار کو کچھ پانی پلائے, اس کو تو حق و باطل کی کوئی خبر, اس کا کوئی قصور کسی چیز میں نہیں ہے, نہ حکومت میں, نہ جنگ میں, نہ صلح میں. یہ اپنی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں قرین حال بتا کر, اور حضرت اس کو اپنے گود میں لے گئے, اوپر سے ڈھانپ لیا, بہت کڑاکے کی گرمی تھی, اور لے گئے آدا کے سامنے, اور آدا سمجھ گئے شاید امام حسین قرآن بغل میں لے کے آئے ہمیں واسطہ دینے کہ ہم اہل قرآن ہیں, آپ صلح کرو. لیکن امام حسین نے جب اس چیز سے پردہ ہٹایا, دیکھا چھوٹا سا شیرخوار جو ہے وہ تلاتم کر رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے اس پیاس سے, اور کہا لم ترحمونی, اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہیں اس شیرخوار پہ تو رحم کر جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, اس کو تھوڑا سا پانی کا قطرہ پلا دو. ارے یہ سننا تھا ملعون ابن ملعون. عمر سعد نے اشارہ کیا حرملہ کی طرف, اے حرملہ ناجس ملعون, جاؤ اس کی پیاس بجھا دو. ارے حرملہ کمینے نے اتنا بڑا تیر رکھا ہوا تھا جس کے 3 شعبے تھے, بھاری تھا, کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اتنا بڑا تھا, اتنا بھاری تھا. جب وہ چلا اور فورد من ورید الى ورید ومن اذن الى اذن, ارے گردن کی ایک طرف سے, کان کی ایک طرف سے وہ انٹر ہوا, داخل ہوا, اور چھیدتا ہوا اس گردن کو, نازک گردن کو چھیدتا ہوا. دوسری رگ جو دائیں طرف ہے یا بائیں طرف وہاں سے نکلا. ایک کان, گردن چھوٹی سی ہے نا شیرخوار کی, کان بھی وہی ہے, ارے کان سے نکلا, ایک سے اندر داخل ہو گیا, دوسرے کان کی طرف نکل گیا. ارے
ارے امام حسین سے یہ برداشت نہیں ہوا اور کہا یا میرے رب میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ تو میرے سامنے دیکھ رہے ہو، اگر آپ نہ دیکھتے ہوتے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور میں برداشت نہیں کر پاتا۔ حسین علیہ السلام نے اس کا خون اپنے چہرے پہ مر لیا، اوپر نہیں پھینکا، زمین پہ نہیں پھینکا، دونوں نے انکار کیا لینے سے۔ آسمان نے کہا بارش نہیں برساؤں گا، زمین نے کہا فصل نہیں اگاؤں گی، تو امام حسین نے اپنے چہرے مبارک پہ مان لیا۔ اتنے پریشان تھے، اتنے دکھ میں آئے، معصوم کی جان اپنے سامنے گود میں دیکھی لیتے ہوئے، تو حضرت امام حسین کو دلاسا دینے کے لیے خدا نے ندائی آواز دے دی، یا حسین دعہو فإن لہو مرضعۃ فی الجنہ۔ ارے حسین یہ پیاسا ہے، شیرخوار ہے، تمہیں دکھ ہو رہا ہے میرے حبیب، ارے تم نے اپنی قربانی پیش کی، صبر بھی کیا، بندگی بھی کی، اس بچے کا یہ پیاس جو ہے بجھانے کے لیے دائیاں موجود ہے، لیکن جنت میں اس کو جاؤ دفن کر دو۔ امام حسین اب صبر ملا، اب حیدری صبر ملا۔ امام حسین بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں، خیمے میں جاؤں تو خیمے میں کس منہ سے لے کے جاؤں، سکینہ کو کیا کہوں، بعض روایات میں حیا بھی ہے کیا، وہ سکینہ آئی اور کہا کہ بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا کے لائے ہو، آیا اس کی تشنگی دور ہو گئی؟ امام حسین نے کہا اس کی تشنگی تیر نے بجھا دی ہے، لیکن امام حسین نے یہ روایت میں ہے کہ اپنی تلوار سے ایک ننھی قبر کھودی، اس میں علی اصغر کو دفن کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منکر قال لعنت صلوات بر محمد و آل